الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع صدق الله العظيم. وبلغنا رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أجمعي سانا أجمعي
عبادات میں اور زیادہ مشقت اٹھاتے اور روزے رکھتے، رمضان المبارک کے لیے خود تیار فرماتے، اور یہ رجب کا مہینہ وہ سعادتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کی بستیوں سے اٹھایا گیا اور آسمان کی بلندیوں پر اور پھر سدرۃ المنتہا تک، حتیٰ کہ اللہ کے عرش کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے اٹھایا گیا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا گیا، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ لے گئے وہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ معراج عروج سے ہے، اور عروج کا معنی ہے بلندی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے بلندیوں پر نہیں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی؟ تو جواب یہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی بلندیوں پر فائز تھے۔ معراج کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلندی نہیں عطا فرمائی گئی، بلکہ رجب کے مہینے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادتیں عطا فرمائی ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی 3 جہتیں ہیں۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، اور ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ۔ ان تینوں جہتوں کو، ان تینوں صفات کو میرے اللہ نے معراج کروائی ہے۔ بشریت مصطفیٰ کو جو معراج کروائی گئی وہ بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سفر کروایا گیا اسے بشریت مصطفیٰ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت مصطفیٰ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کروایا گیا، اور جو نورانیت مصطفیٰ ہے اس کو مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک سفر کروایا گیا اور سدرۃ المنتہا تک آپ کو سفر کروایا گیا، اور جو حقیقت مصطفیٰ ہے اس کا سفر سدرۃ المنتہا سے شروع ہوا اور اللہ کے عرش تک جا پہنچا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری جو حقیقت ہے، یعنی حقیقت مصطفیٰ، اس کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بشریت مصطفیٰ کو ابو جہل نے بھی دیکھا، لہب نے بھی دیکھا، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا، لیکن نورانیت مصطفیٰ کو صرف اصحاب مصطفیٰ نے دیکھا، اور حقیقت مصطفیٰ کو صرف میرا اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، میری
حقیقت ہے اس کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج کیوں کروائی؟ اس کی مختلف روایات احادیث میں آتی ہیں۔ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ علیہ السلام شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دے دیا، یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ آپ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا حبیب پریشان ہے، تو آپ اللہ سے اپنے حبیب کی پریشانی نہیں دیکھی گئی۔ جیسے ہم دنیا کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو ہم آب و ہوا چینج کرتے ہیں، ہم اپنی جگہ چینج کرتے ہیں، ہم کہیں سفر کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا حبیب پریشان ہے، میرا حبیب غمگین ہے، میرا حبیب غمزدہ ہے، تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کروا دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک امت کا خیال آیا اور امت کے گناہگاروں کا خیال آیا، اور دل کے اندر پریشان ہو کے ادھر جہنم کا تصور آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ میری امت کے گناہگار لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ جلیں گے، تو آپ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کالی کملی والی چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، آپ علیہ السلام لیٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیکھا پریشان ہے، غمگین ہے، پوچھا جا جبرائیل جا کے میرے حبیب سے پوچھ کیا پریشانی ہے، کیوں اتنا غمگین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین نے اللہ کے حبیب سے پوچھا تو کہا جبرائیل مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے، میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں کہ میری امت کے جو گناہگار لوگ ہیں وہ کل جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جہنم کے انگارے ان کو جلا کر راکھ بنا دیں گے، میں ان کے لیے پریشان ہوں۔ یا کہ جبرائیل امین نے اللہ سے عرض کی کہ آپ کا حبیب اس لیے پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل جاؤ جا کر میرے حبیب کو پیغام دے دے کہ میں آپ کے لیے ایک سفر کا انتظام کر رہا ہوں، اپنی امت کے کالے گناہوں کو لے کر کالی کملی کے اندر ڈال کر میں اپنی کالی رات تجھے عطا کروں گا، یہ 3 اندھیرے میں تجھے عطا کروں گا، ان 3 اندھیروں میں تم میرے پاس آ جا، ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے، جو تو کہے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے سفر کو قرآن کی ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، آسمانوں کو بلندیاں عطا کرنے والا میرا اللہ، زمینوں کو وسعتیں عطا فرمانے والا میرا اللہ، جب اپنے حبیب کے معراج کے سفر کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا، قرآن میں بیان فرما دیا، اور اپنی عظمتوں والی شان والی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کہاں پر گئے تھے، آپ کہاں پر گئے تھے؟ ہم کہتے ہیں سفر پر گئے تھے. تو پھر سوال آتا ہے کہ آپ کا ہم سفر کہاں تھا، کس کے ساتھ سفر پہ گئے تھے؟ اللہ کے حبیب جب سفر معراج سے واپس آئے، کفار مکہ نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، سوالات پوچھے کہ ایک بندہ رات کی چھوٹے سے پہر کے اندر اتنے میلوں کا سفر طے ہی نہیں کر سکتا، اتنے لمبا سفر جا ہی نہیں سکتا اور پھر جا کر واپس آ نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا اعتراض اس وقت ہوتا کہ جب میرا حبیب یہ کہتا کہ میں خود گیا ہوں، میرا حبیب تو خود نہیں گیا، حبیب سے پوچھا گیا آپ کا ہم سفر کون تھا، کس کے ساتھ آپ سفر پر گئے تھے، تو اللہ نے آیت کے شروع میں بتا دیا جو اللہ اپنے حبیب کو سفر پر لے گیا تھا اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ سبحان، وہ پاک ہے. جو سفر پر لے گیا وہ بھی پاک ہے، جس کو سفر پر لے گیا وہ بھی پاک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، کس وقت وہ سفر پر لے گیا؟ کہا کہ لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، کچھ پہر میں، وہ رات کے کچھ پل میں اپنے حبیب کو سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا تک لے گیا ہے. اللہ تو نے مسجد حرام سے سفر کروایا، مسجد اقصی تک پہنچایا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں اپنے حبیب کو آپ نے سفر کروایا؟ اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی کھلی ہوئی نشانیاں دکھا سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. اللہ نے ایک سوال کیا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ موسیٰ نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ بِهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي. موسیٰ نے کہا میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پر پھینک دے. موسیٰ نے جب اس عصا کو، اس ڈنڈے کو زمین پر پھینکا اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے. اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں، جاؤ جا کر اسے واپس ہاتھ میں پکڑو. موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو کھاتا ہے، یہ تو سانپ ہے، یہ نقصان پہنچاتا ہے. اللہ نے کہا جس اللہ نے تیرے ہاتھ میں اس کو عصا بنایا تھا، زمین پر پھینکا سانپ بنا دیا، جب تیرے ہاتھ میں آئے گا واپس عصا بن جائے گا. موسیٰ نے اس کو ہاتھ میں پکڑا، اب وہی سانپ عصا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ موسیٰ کو بتانا چاہتے ہیں موسیٰ کل جب تو فرعون کے دربار میں تو نجومیوں سے تیرا پالا پڑے گا، وہاں پر وہ مختلف قسم کے سوٹیاں اور ڈنڈے لے کر آئیں گے، رسیاں لے کر آئیں گے، وہ سارے
کہ یہ عصا سانپ بن کر تو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے اور اسے عصا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، تاکہ کل تو فرعون کے دربار میں پریشان نہ ہو، اس لیے میں نے تجھے پہلے ہی دکھا دیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب کو اللہ نے معراج اس لیے کروائی، کہا کہ میرے حبیب آجا معراج کر کے چلا جا، جنت بھی دیکھ کے چلا جا، جہنم بھی دیکھ کے چلا جا۔ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی بھی نفسی نفسی کہے گا، وہ اپنے لیے پریشان ہوگا، کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اے میرے حبیب تو وہاں امتی امتی کہنا، اس لیے کہ وہاں پر نبی بھی جہنم کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، نبی بھی پریشان ہو جائیں گے، ولی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اے میرے حبیب تو وہاں پر امتی امتی کہہ کے پکارنا، تاکہ میں تجھے معراج اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ تو جہنم کو دیکھ کے چلا جا، وہاں تیرا غم تیرا ڈر ختم ہو جائے کہ جہاں پر ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا تو امتی امتی کہہ رہا ہوگا، اس لیے کہ جو نفسی نفسی کہہ رہے انہوں نے جہنم کو پہلی بار دیکھا ہے اور تو نے جہنم کو پہلے بھی دیکھا ہے، تیرا خوف تیرے رب نے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کا سفر کروایا اور پھر زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے گیا اور وہاں سے اٹھایا اور سدرۃ المنتہا پر، وہاں پر جبرائیل امین بھی رک جاتے ہیں، کہا کہ ایک بالشت بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر راکھ بن جائیں گے۔ وہاں نوریوں کے سردار کا سفر ختم ہوتا ہے، جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے تنہا سفر کا آغاز کیا اور پھر اللہ کے عرش پر پہنچے اور اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھ کر اللہ کا دیدار فرمایا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایڑیاں اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ضد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا تیری درخواست میں منظور کرتا ہوں، میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر میں تجھے اپنا جلوہ دکھا دوں گا، اپنا آپ دکھا دوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ نہ ٹھہر سکا تو پھر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا جلوہ اس پہاڑ کے اوپر ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، جب ہوش آیا تو کہا قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، لیکن اپنے حبیب کو ایسی طاقت ایسی قوت عطا فرمائی کہ یہاں سے اٹھا کر اپنے سامنے لے گیا اور بالکل اپنے آمنے سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی عظمت عطا فرمائی، ایسی رفعت عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی اور ہمیں اس حبیب کا امتی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ کل جنت کے اندر کوئی امت اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک امت محمدیہ جنت میں نہیں جائے گی، اور جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اور کل پلسرات کے پل پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک تخت لایا جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تخت پر بیٹھیں گے نہیں، انکار کر دیں گے۔ آپ سے کہا جائے گا آپ بیٹھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے حبیب بیٹھ جائیے، اللہ کے حبیب فرمائیں گے اللہ میں نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ اگر میں اس تخت پر اس منبر پر بیٹھ گیا تو یہ سیدھا مجھے لے کر جنت میں چلا جائے گا، میں اس وقت تک اس تخت پر اس منبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک اس پل پر سے میرا آخری امتی نہ گزر جائے۔ اور آج امت کی حالت دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے،
تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم اللہ کے سامنے گلے شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا اور کوئی نہیں ملا۔ آج سردی تھوڑی سی زور پہ آ گئی تو ہماری مسجدیں خالی ہو گئی، مسجد تک کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ جنت اتنی آسان ہے کہ ہم ادھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن پکارے اور میں اور آپ گھر کے اندر بیٹھ کر گرم بستروں سے نہ اٹھ سکیں، گرم چولہے کے پاس سے اٹھ کر اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہہ سکیں، تو کیا وہ جنت ہمیں ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے کہ اس جنت کے لیے صحابہ نے کس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے اور دو صحابہ کے کندھوں پر گھسیٹتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف گئے ہیں، اور آج ہمیں تھوڑی سی سردی تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی سردی ہوگی مسجد تک نہیں جایا جاتا، بیمار ہو جاؤں گے۔ بھائی اس سردی کی وجہ سے اگر تو مسجد کے اندر آیا اور تو بیمار ہو گیا تو یہی بیماری تیرے لیے کل نجات کے لیے یہی بیماری کافی ہے۔ اللہ اسی بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی سے غلط بات نکل گیا اللہ مجھے اور آپ کو